بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظور پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ بیڑوچ تحصیل رستم کا ایک خوبصورت اور تاریخی گاؤں ہے جو رستم سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ملندرئی سرملنگ روڈ پر ورنگن سے توڑا آگے لیفٹ سائڈ پر بیڑوچ کا راستہ آتا ہے جو مرزکی، جلال آباد اور شرمخان سے ہوتا ہوا بیڑوچ پہنچتا ہے۔ یہ تاریخی گاؤں سکر پہاڑی سلسلے کے دامن میں آباد ہے۔ پہاڑوں سے گرا ہوا یہ گاؤں خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ عام لوگوں کے خیال میں یہاں ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام بیڑوچ تھا، اور اس مناسبت سے یہاں کا نام بیڑوچ پڑ گیا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر محمد خالد کے مطابق بیڑوچ نام بیڑوش سے نکلا ہے جو ایک جیوش لفظ ہے، اور یہ نام ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے مشہور ہوا تھا۔ یہ گاؤں گرینری اور صاف شفاف چشموں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک آرکیالوجیکل سائٹ بھی ہے۔ یہاں سے 600 قبل مسیح سے لے کر انگریز دور تک کے سکے دریافت ہوئے ہیں، جس میں زیادہ سکے سیتارامی ہیں، جس میں کاپر اور سلور کے سکے شامل ہیں۔ 35 BC سے لے کر 5 AD تک انڈو سیتین نے یہاں حکومت کی، اور ان کے سکے بھی کافی مقدار میں ملے ہیں۔ ایزسٹو اور ماؤس ان میں سے مشہور کنگ گزرے ہیں۔ کشان اور ارلی کشان کے علاوہ کنشکا کے سکے بھی یہاں سے دریافت ہوئے ہیں۔ لیٹر کشان میں کیڈرائٹ سکے بھی بہت مقدار میں ملے ہیں۔ کشان خاندان یہاں کافی سیٹل تھا اور بہت عرصہ حکومت کی۔ فرسٹ واسودیوا کے سونے کے سکے بھی بیڑوچ گاؤں کے ایک پہاڑی سے ملے ہیں۔ مسلم دور کے محمود غزنوی اور ہندو شاہی کے سکے بھی یہاں سے دریافت ہوئے ہیں، جس میں محمود غزنوی کے وہ سکے بھی شامل ہیں جن کے ایک طرف اسلامک کیلی گرافی اور دوسری طرف ہندوؤں کے دیوتا کی تصاویر شامل ہیں۔ یہ سکے محمود غزنوی نے یہاں کی رعایا کو خوش کرنے کے لیے جاری کیے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی فوج بھی یہاں سے گزری تھی اور بیڑوچ میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ 1206 سے لے کر 1227 تک منگولوں نے یہاں حکومت کی تھی، کیونکہ یہاں چنگیز خان کے سکے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد بن سام نے یہاں کافی عرصہ حکومت کی۔ محمد بن سام کے تقریباً 900 سکے دریافت ہوئے ہیں، جس میں 700 سکے ایک شخص کو ایک پارٹ میں اکٹھے ملے تھے، اور ان کے سکے بیڑوچ سے لے کر گاؤں سرخابی تک دریافت ہوئے ہیں۔ اس تمام دریافتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیڑوچ کی تاریخ قبل مسیح سے لے کر انگریز دور تک محیط ہے۔ ان کی ہسٹری کافی رچ ہے، اور یہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک آرکیالوجیکل سائٹ بھی ہے۔ بیڑوچ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے مالٹے پورے پاکستان میں مشہور ہیں، بلکہ فارن کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی میٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں کافی عرصے سے مالٹے کے باغات موجود ہیں، اور نئے باغات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اب ان کے دیکھا دیکھی پورے رستم میں مالٹے کے باغات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ جہاں پر بھی مالٹے خریدیں تو بیڑوچ کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ بیڑوچ اور مالٹے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مالٹوں کے علاوہ یہاں پر اب آڑو اور لیچی کے باغات بھی لگائے گئے ہیں۔ بیڑوچ گاؤں کا پورا راستہ انہی باغات سے ہو کر گزرتا ہے۔ گاؤں کے وسط میں ایک پرانا چشمہ ہے جس میں مچھلیاں بھی ہیں، اور ان مچھلیوں کو کوئی نہیں پکڑتا کیونکہ اس چشمے اور مچھلیوں کو متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے بڑے بوڑھوں کے مطابق یہ چشمہ کافی پرانا ہے، اور یہاں جتنے پرانے آثار ملے ہیں
یہ چشمہ بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ لوگ مچھلیوں کو خوراک ڈالتے ہیں لیکن پکڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھاتا ہے تو اسے خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بیڑوچ آ کر اس چشمے کا وزٹ ضرور کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1947 سے پہلے یہاں ٹربائنز لگے ہوئے تھے جن پر ایک پن چکی لگی ہوئی تھی۔ پن چکی کے علاوہ اس پانی سے زمینوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ بیڑوچ گاؤں سے متصل پہاڑ میں ایک مشہور اور خوبصورت آبشار بھی ہے جو جولائی سے لے کر ستمبر تک اپنی جوبن میں ہوتا ہے۔ یہ آبشار بیڑوچ آبشار کے نام سے مشہور ہے، لیکن مقامی لوگ اس کو راڈنڈ کہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں ڈنڈ نہیں ہے، لیکن اس پہاڑی درے میں جتنا پانی بہتا ہے اس کو راڈنڈ کہا جاتا ہے۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک ڈنڈ ناوے ڈنڈ کے نام سے موجود تھا، جس کے بارے میں جھوٹی موٹی کہانیاں بھی مشہور تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گیا ہے۔ بیڑوچ آبشار آج کل کافی مشہور ہے اور لوگ دور دور سے گرمی کے موسم میں یہاں کا وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ برسات کے موسم میں یہاں کا پانی کافی زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ بیڑوچ آبشار کے بارے میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، لیکن یہاں کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آبشار کی وجہ سے بیڑوچ ایک پکنک سپاٹ بن گیا ہے۔ آبشار سے گاؤں کا نظارہ بھی ایک دلفریب منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑوں سے گھرا یہ گاؤں بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ آبشار کی وزٹ کرتے ہوئے یہاں کی مقامی روایات کا خیال رکھیں۔ آبشار گاؤں کی دوسری طرف پہاڑ میں ہے، اس لیے گاؤں سے گزرتے ہوئے موبائل پر گانے اور ہلہ گلا سے پرہیز کریں، کیونکہ گاؤں کے لوگ خفا ہوتے ہیں۔ ویسے ہر جگہ کی ٹور کرتے ہوئے وہاں کی مقامی روایات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منظور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے منظور علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔